بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ویڈیو سے متعلق سوال ہے۔ ایک ویڈیو آج کل بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے، بہت سے حضرات اس کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا کی یہ ویڈیو بتائی جا رہی ہے، اس میں ایک عجیب و غریب بچہ دکھایا جا رہا ہے، اور ویڈیو اس طرح کی ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ تو بہرحال ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس بچے کی ایک ہی آنکھ ہے، اور اس کی پیشانی پر کوئی چیز نکلی ہوئی ہے، عجیب طرح کا وہ بچہ ہے۔ تو اس کے بارے میں بہرحال دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انڈونیشیا کے اندر دجال پیدا ہوا ہے۔ اصل اس طرح کی ویڈیوز اس سے پہلے بھی بہت شیئر کی جاتی رہی ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، آپ سے کئی سال پہلے ایک ویڈیو شیئر کی گئی تھی، اسرائیل کی وہ ویڈیو تھی۔ وہاں بھی اسی طرح کا ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اس کی ایک آنکھ تھی اور پیشانی پر عجیب سی کوئی چیز نکلی ہوئی تھی۔ تو اس کے بارے میں بھی یہی دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ دجال پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ لوگوں کے درمیان میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور لوگ یہی کہہ کر پھر اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ دجال پیدا ہو گیا ہے۔ دجال پیدا نہیں ہوگا، دجال پیدا ہو چکا ہے، دجال کا ظہور ہوگا۔ ایک کسی جزیرے کے اندر قید ہے، وہاں سے نکل کر وہ آئے گا۔ تو یہ جو اس طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں، جو بچوں کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں جن کی ایک آنکھ ہوتی ہے، تو یہ کوئی بیماری ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ بلکہ یہ جانوروں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ بعض اس طرح کے جانور پیدا ہوتے ہیں، بکری کا بچے کی ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں اس کی ایک ہی آنکھ تھی۔ تو یہ بیماری جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں، دجال سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے اس وقت بھی وضاحت کی تھی، اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ اس میں تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ دجال جو ہے کسی جزیرے کے اندر قید ہے، پھر وہاں سے وہ نکل کر آئے گا، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا جو مشہور واقعہ ہے اس کو جو ہے سنایا گیا تھا۔ تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی تو میں مختصراً دجال سے متعلق جو باتیں روایتوں کے اندر آئی ہیں ان کو ذکر کر رہا ہوں، اس لیے کہ دجال سے متعلق لوگ بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلاتے رہتے ہیں، اور کچھ بھی جو ہے بیان کر دیتے ہیں کہ دجال جو ہے فلاں جگہ پر پیدا ہو گیا ہے۔ دیکھیں، دجال سے متعلق جو باتیں ہیں، ایک تو وہ پیدا نہیں ہوگا، ظاہر ہوگا۔ البتہ اس کی پیدائش سے متعلق کوئی روایت نہیں ملتی، اس طرح کی کوئی صریح روایت نہیں ملتی ہے کہ جس کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہو کہ دجال پیدا کب ہوا تھا۔ یہ تو ملتا ہے روایتوں کے اندر کہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتے چلے آئے ہیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر۔ چنانچہ ترمذی کے اندر روایت آئی ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم حضرت نوح علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی پیغمبر ایسے نہیں ہوئے جنہوں نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور میں بھی آپ رات کو دجال سے ڈراتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمامی انبیاء دجال کے فتنے سے اپنی امتوں کو ڈراتے آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ بہت ہی بڑا فتنہ ہوگا۔ بہرحال دجال سے متعلق جو روایتیں آئی ہیں میں ان کو ذکر کر رہا ہوں، اور چونکہ یہ تفصیلی روایتیں ہیں، اگر ساری ایک ایک روایت کو سنا جائے گا تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا۔ میرے سامنے اس وقت ایک کتاب ہے عقائد اہل السنہ والجماعہ، یہ حضرت مولانا مفتی طاہر مسعود صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور بہت سے اہل علم نے اس پر تقریر لکھ رکھی ہے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی پسند فرمودہ ہے۔ اس پر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی بھی تقریر ہے، حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ کی بھی تقریر ہے، شیخ مکی حجازی کی بھی، اور بہت سے اہل علم کی تقریرات ہیں۔ انہوں نے چونکہ اس میں ساری روایتوں کو جمع کر دیا ہے، اس لیے میں آسانی کے لیے یہیں سے جو ہے نقل کر رہا ہوں۔ چنانچہ لکھا گیا ہے کہ قیامت کی علامت کبریٰ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ دجال کا ثبوت احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ہے۔ دجال کا لغوی معنی ہے مکار، جھوٹا، حق اور باطل کو خلط ملط کرنے والا۔ اس معنی کے اعتبار سے ہر اس شخص کو جس میں یہ اوصاف ہوں دجال کہا جا سکتا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ یہاں دجال سے ایک خاص کافر مراد ہے۔ جب دجال کا ذکر شروع ہوا ہے، جس کا ذکر احادیث میں تواتر کے ساتھ موجود ہے، جو یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ۔ آپ ان علامتوں کو دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد جو حضرات کچھ بھی اپنی طرف سے بیان کر دیتے ہیں تو ان کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، بائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا دانہ ہوگا۔ زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا، لیکن ان 40 دنوں میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ بندوں کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف خرق عادات امور اور شعبے ظاہر فرمائیں گے،
وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا، وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی، ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی، پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے چلیں گے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ فتنہ ہوگا۔ تصور کر کے دیکھیے کہ کتنا، جو آدمی دعویٰ کر رہا ہو کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو لوگ کیوں اس کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا، اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، کہ ان دو شہروں میں فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام تشریف لائیں گے، دمشق میں مقیم ہوں گے، شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال نکلے گا، پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا، اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ ساری باتیں روایتوں کے اندر آئی ہیں۔ پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا، بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا، بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا، مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا، مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگا، یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے، دجال انہیں قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا، وہ کہیں گے اب تو تیرے دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا، یہاں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ پہلے سے موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ حضرت مہدی تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے اور فرمائیں گے کہ منتظم آپ ہی ہیں، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے، گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، دجال کے لشکر پر حملہ کر دیں گے، بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گا، اور جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے، باب لد پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ ہے تفصیلات دجال کے بارے میں، ان تفصیلات کو آپ پیش نظر رکھا کریں تو انشاءاللہ یہ جو عجیب و غریب باتیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں ان کو پہچاننے میں انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔